کریم اما بعد، کل آپ نے ماشاءاللہ بڑا جامع اور بڑا مختصر سورہ یوسف کا خلاصہ سماعت فرمایا، جو کہ ہمارے فضیلت الشیخ حضرت مولانا عرفان شفیق صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا تھا۔ ماشاءاللہ بڑا ہی جامع اور مختصر تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو انہوں نے علمی نکات بیان کیے اور ہمیں نصیحتیں فرمائی، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ یوسف کے بعد سورۃ الرعد ہے، یہ مدنی صورت ہے، ہجرت کے بعد نازل ہوئی۔ اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے کچھ اپنی قدرت کے دلائل اور توحید کے دلائل بیان کیے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے مین جو موضوع بیان کیا وہ صلہ رحمی کا ہے۔ اس کی فضیلت بھی اللہ تعالیٰ نے بیان کی، والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویخشون ربهم ویخافون سوء الحساب۔ صلہ رحمی کرنے والے وہ لوگ ہیں جو کہ جنت میں جانے والے۔ جنتیوں کی، مومنوں کی علامات بیان کرتے ہوئے اللہ رب العالمین نے ان کی سب سے بڑی علامت یہ بتائی کہ وہ صلہ رحمی کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک روایت یہ بھی ثابت ہے کہ آپ نے فرمایا صلہ رحمی یہ نہیں ہے کہ کوئی تجھ سے اچھا سلوک کرے تم بھی اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو، یہ صلہ رحمی ہے، نہیں، یہ تو مقابلہ ہے، بدلہ ہے۔ جس طرح وہ کر رہا ہے تم اسی طرح کر رہے ہو، یہ بدلہ ہے، یہ صلہ رحمی نہیں ہے۔ صلہ کا معنی ہے ملانا، رحم کا معنی ہے رشتہ داری، رشتہ داری کو ملانا۔ مطلب کیا ہے کہ کوئی انسان تجھ سے برا سلوک کرے تم اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو، یہ صلہ رحمی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا نے کہا تھا نا، انک لتصل الرحم، آپ رشتہ داری کو ملانے والے، صلہ رحمی کو ملانے والے، یعنی کوئی اگر توڑتا ہے تو آپ اس کو جوڑتے ہیں، کوئی اگر دور ہوتا ہے تو آپ اس کو قریب کرتے ہیں، کوئی آپ سے بد سلوکی کرتا ہے تو آپ اس کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، یہ صلہ رحمی۔ کوئی آپ سے ناراض ہونے کی کوشش کرتا ہے لیکن آپ اس کو راضی کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا ہے کہ اگر کوئی انسان اپنے مسلمان بھائی سے 3 دن سے زیادہ ناراض رہتا ہے تو اس کی کوئی بھی عبادت قبول نہیں کی جاتی۔ 3 دن سے زیادہ، 3 دن تک اجازت ہے، رخصت ہے۔ اس کے بعد اگر وہ پھر بھی ناراض رہتا ہے تو بہت بڑی بات ہے، جتنی مرضی نمازیں پڑھ لے، جتنے مرضی روزے رکھ لے، جتنی مرضی تلاوتیں کر لے، ذکر و اذکار کر لے، کوئی قبول نہیں ہوگی۔ اس کے سارے اعمال پینڈنگ میں جائیں گے۔ فرشتے نامہ اعمال لے کر جاتے ہیں اوپر، ہر سوموار جمعرات کو نامہ اعمال پیش ہوتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کرتے ہیں، یا رب اس بندے کے نامہ اعمال میں ہر چیز موجود ہے، نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، حج بھی ہے، ہر قسم کی عبادت ہے، صدقہ و خیرات ہے، قرآن پاک کی تلاوت ہے، ذکر و اذکار ہے، ساری باتیں کرتا ہے، لیکن اس بندے کی سب سے بڑی خامی یہ ہے کہ اپنے مسلمان بھائی سے ناراض ہے، بولتا نہیں ہے، لا تعلقی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انظروا حتی یصطلح، انظروا حتی یصطلح، لے جاؤ اس کا نامہ اعمال حتیٰ کہ یہ دونوں صلح کر لیں آپس میں۔ اگر یہ دونوں صلح کر لیں، راضی ہو جائیں، تو آئندہ سوموار یا جمعرات کو اس کا نامہ اعمال میرے پاس لے آنا۔ اگر یہ راضی نہ ہوں، آپس میں بولیں نہ، تو ان کا نامہ اعمال میرے پاس لانے کی ضرورت ہی نہیں، اس کے نامہ اعمال کو قبول نہیں کیا جاتا۔ صلہ رحمی اتنی بڑی نہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے یہ رشتہ داری کو پیدا کیا نا، تو قامت الرحیم تحت العرش، عرش کے نیچے کھڑی ہو گئی، کہی یا رب مجھے پیدا تو کر دیا ہے، میرا خیال کون رکھے گا؟ میں ڈرتی ہوں کہ مجھے جب میں زمین پر جاؤں گی تو مجھے لوگ کاٹ دیں گے، مجھے مطلب رشتہ داری کو ملایا نہیں جائے گا، کاٹا جائے گا، جس طرح کے لوگوں کے رویے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے کیا کہا تھا؟ اما ترضین ان اصل من وصلک واقطع من قطعت، کیا تو اس بات پہ راضی نہیں ہے؟ زمین پر چلی جا، دنیا کے کسی کونے میں، کسی علاقے میں، کسی محلے میں، کسی بر صغیر بر کبیر کے اندر، تو جہاں بھی جائے گی دنیا میں کوئی بھی انسان تجھے کاٹے گا، میں رب اس کے ساتھ تعلق کو توڑ دوں گا، اور جو تجھے ملائے گا میں رب اس کے ساتھ اپنا تعلق جوڑ دوں گا۔ یہ بہت بڑی بات کہ رشتہ داری کو ملانے والے کے ساتھ اصل میں اس کا تعلق رب کے ساتھ جڑ جاتا ہے۔
اور جو اس کو کاٹتا ہے، لا تعلقی کرتا ہے، اپنے بھائیوں سے، رشتہ داروں سے بلا وجہ ناراض ہوتا ہے، اس کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق ٹوٹ جاتا ہے۔ آج ہم بڑے آرام سے کہہ دیتے ہیں کوئی گل نہیں، تیرے تو بغیر میرا گزارا ہے گا، میں تیرے کو لے کے نہیں کھانا، تیرے تو بغیر ہی میں زندہ رہ لوں گا، میں تو تیرے بغیر مر نہیں جاؤں گا۔ یہ ساری باتیں درست ہیں، کوئی کسی کے بغیر جو ہے وہ مر نہیں جاتا، زندہ رہتے ہیں سارے۔ لیکن حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ تم نے اصل میں آج اپنے بھائی کے ساتھ تعلق کو نہیں توڑا، اپنے چچا سے ناراض نہیں ہوا، اپنے تایا سے ناراض نہیں ہوا، رشتہ داروں سے ناراض نہیں ہوا، محلے داروں سے ناراض نہیں ہوا، در حقیقت تم نے اپنا تعلق اپنے رب کے ساتھ توڑ لیا ہے، ختم کر لیا۔ آج اگر رشتہ داری کو ملاؤ گے تعلق اپنے رب کے ساتھ جڑ جائے گا، رشتہ داری کو توڑو گے تعلق ختم ہو جائے گا۔ نمازیں قبول ہونا بند، عبادتیں قبول ہونا بند، کوئی نیکی قبول نہیں ہوگی۔ آج 20 سال کے نمازی اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں مسجد کے ہیں، لیکن آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بولنا گوارا نہیں کرتے۔ سکے بھائی، پکے نمازی، پکے اہل حدیث، اپنے آپ کو جنتی ثابت کرنے والے آپس میں بولتے نہیں، ناراض ہے۔ کیا ہے؟ انا ہے، تکبر ہے، میں ہے، میں کیوں بلاؤں وہ مجھے بلائے، میں کیوں کہوں وہ مجھے کہے، میں پہل کیوں کروں وہ پہل کرے۔ حالانکہ خیرہم الذی یبدأ بالسلام، نبی علیہ السلام نے کہا تھا اے لوگو جو دونوں بھائی آپس میں ناراض ہیں، اگر کسی راستے میں جا رہے ہیں فیعرض ھذا ویعرض ھذا، یہ اس کو دیکھ کے منہ پھیر لیتا ہے، یہ اس کو دیکھ کے منہ پھیر لیتا ہے، لیکن ایک بات جو بھائی ہے اس کے دل میں خیال آتا ہے یار کوئی بات نہیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے میں اس کی ساری غلطیاں معاف کرتا ہوں۔ خیرہم الذی یبدأ بالسلام، ان دونوں میں سب سے بہترین وہ ہے جو سلام میں پہل کرتا ہے، ابتدا کرتا ہے، آگے ہوتا ہے، اپنے حوصلے کو بڑھاتا ہے، دل کو بڑا کرتا ہے، شریعت پر عمل کرنے کی وجہ سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو ماننے کی وجہ سے آگے ہوتا ہے، سلام کرتا ہے۔ اب چاہے وہ سلام کا جواب دے یا نہ دے، میرے نبی کی زبان سے گارنٹی مل چکی ہے کہ یہ بندہ پوری دنیا سے بہتر انسان ہے، بہتر انسان۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے اسلام میں پہل کی ہے، اس نے آگے ہوا ہے، اس نے ابتدا کی ہے، اور ابتدا کرنے والے کو ثواب زیادہ ملتا ہے۔ اور اس کی ایک اور فضیلت بہت پیاری ہے، انشاءاللہ ایمان تازہ ہو جائے گا۔ آج ہم کہتے ہیں نا کہ نہیں جی میری غلطی نہیں ہے، میری کوئی غلطی نہیں ہے، ساری غلطی اس کی ہے، لڑائی ہوتی ہے، جھگڑا ہوتا ہے، ناراضیاں ہو جاتی ہیں، لا تلقیاں ہو جاتی ہیں، رشتہ داریاں ختم، وہ کہتا ہے تو میرے مرن تے نہیں آنا، کہتا تو میرے مرن تے نہیں آنا، تیرے واسطے اسی آج ہی مار گئے، ساری باتیں ہو جاتی ہیں۔ لیکن یہ دوسرا ہے، یہ کہتا ہے یار کوئی بات نہیں، ہے حق پر، ہے سچا، اس کا کوئی قصور نہیں ہے، لیکن پھر بھی من ترک المراء وان کان محقا، حق پر ہونے کے باوجود، سچا ہونے کے باوجود جو انسان جھگڑا چھوڑ دیتا ہے، لڑائی چھوڑ دیتا ہے، اپنے مسلمان بھائی سے راضی ہو جاتا ہے، تعلق کو جوڑ لیتا ہے، راضی ہو کے سلام میں پہل کر لیتا ہے، ناراضگیاں ختم کر لیتا ہے، میرے نبی اسلام کی زبان سے گارنٹی ہے انا زعیم ببیت فی ربض الجنہ، میں محمد اس کو جنت میں ایک بہت بڑے محل کی ضمانت دیتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی علیہ السلام کی زبان سے گارنٹی ہے، ضمانت ہے جنت کے محل کی اس انسان کے لیے جو انسان حق پر ہونے کے باوجود بھی اپنے مسلمان بھائی سے سلو کرتا ہے، راضی ہو جاتا ہے۔ جو راضی ہو جائے اس کے لیے محل ہے، اور جنت کا محل، جنت کا محل کوئی چھوٹی بات تو نہیں ہے، جنت کا محل جہاں موضع صوت فی الجنہ خیر من الدنیا وما فیہا، کہ جہاں پوری دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے، روپیہ، پیسہ، یورو، ڈالر، ہیرے جواہرات، سونا، چاندی، موتی، لال، تمام کی تمام دنیا کی کرنسی اکٹھی کر لو، اگر تم اپنے رب کے پاس چلے جاؤ اور کہو یا رب یہ ساری دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے سب کچھ لے لو، جنت کا ایک گز کا ٹکڑا مجھے دے دو، پھر بھی وہ تمہیں نہیں ملے گا، کیونکہ جنت کا ایک گز کا ٹکڑا پوری دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے وہ سب سے بہتر ہے۔ وہاں پہ اگر جنت کا محل چاہتے ہو، اپنے مسلمان بھائی سے راضی ہو جاؤ، تعلق کو جوڑ لو، صلہ رحمی کو اختیار کر لو، میرا رب تمہیں جنت کا محل عطا کر دے، جنت کا محل۔ صرف کرنا اتنا ہی ہے کہ اپنے مسلمان بھائی سے راضی ہو جانا ہے،
آج یہ عزم کر لیں، یہ سوچ لیں کہ اپنے رب کے ساتھ تعلق کو جوڑنا ہے یا نہیں جوڑنا۔ رمضان آیا ہے، نیکیاں کر رہے ہیں، عبادتیں کر رہے ہیں، قرآن پاک پڑھ رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، پہلی روٹین سے زیادہ پڑھ رہے ہیں۔ حقیقت ہے نا، جو پہلے اہتمام کرتے تھے اس سے زیادہ اہتمام رمضان میں کر رہے۔ کیا فائدہ کہ پورا رمضان بھی گزر جائے، پورے رمضان میں عبادتیں ہم نے کی ہوں، بڑے اہتمام سے کی ہوں، قبول ہی نہ ہو، فائدہ کیا؟ اتنی کوشش کے باوجود بھی یہ باتیں قبول نہ ہو تو کیا فائدہ؟ آج تم یہ کہتے ہو کہ یار کوئی بات نہیں، میرا قصور نہیں ہے یا تیرا قصور نہیں ہے، لیکن آگے بڑھ کے سلام تو لے، ابتدا کر، اللہ تعالیٰ تمہیں دنیا میں بھی اجر دے گا، آخرت میں بھی اس کا بدلہ دے گا۔ اگر تیرا قصور نہیں ہے تو پھر آگے بڑھ، اگر تیرا قصور ہے تو نہیں بول رہا نا، اگر تیرا قصور نہیں ہے تو تجھے پتہ یار میرا قصور نہیں ہے، آگے ہو کہ تو سلام میں پہل کر لے، کیا ہو جائے گا؟ تو کیا سمجھتا ہے کہ تیری عزت دنیا میں کم ہو جائے گی اگر میں پہل کروں گا؟ ایسی بات نہیں ہے۔ ما تواضع للہ الا رفعہ اللہ، نبی الاسلام نے فرمایا تھا کہ جو شخص دنیا میں اللہ کے لیے جھک جاتا ہے نا، اپنی میں مار لیتا ہے، انا ختم کر لیتا ہے، تکبر کو ختم کر لیتا ہے، اللہ کے لیے جھک جاتا ہے، تواضع اختیار کرتا ہے، میرا رب اس کو ذلیل نہیں ہونے دیتا، دنیا میں بھی عزت دیتا ہے، رفعہ اللہ، آخرت میں بھی اس کو بلند کر دیتا۔ بہت بڑی بات ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ پہل کرنے میں میری عزت کم ہو جائے گی، میں نیچا ہو جاؤں گا، مجھے لوگ کہیں گے لو انہوں تے صحیح طرح رشتہ داری بھی نبھانی نہیں ہوندی، انہوں تے محلے داری چ رہنا بھی نہیں آتا، تو کسی دا کانا ہے تو انہوں نے سلو کر لی۔ یہ جو لوگوں کی باتوں کی وجہ سے یہ انسان سلو ہی نہیں کرتا۔ لوگوں کی بات جو کرتے ہیں کرتے چلے جائیں، تم قرآن و حدیث پر عمل کرو، اللہ دنیا میں بھی عزت دے گا، آخرت میں بھی عزت دے گا۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے سورہ ابراہیم کو نازل کیا۔ سورہ ابراہیم کے اندر، یہ ابراہیم مکی صورت ہے، ہجرت سے پہلے نازل ہوئی۔ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا تذکرہ کیا ہے، جس کی وجہ سے اس کا نام سورہ ابراہیم ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ دوسری صورتوں میں بھی آیا ہے۔ سورہ انبیاء کے اندر بھی موجود ہے ابراہیم کا اسلام کا تذکرہ، سورہ بقرہ میں بھی موجود ہے، اسلام اور کی کئی صورتوں میں موجود ہے، لیکن اس صورت میں تذکرہ کرنے کے باوجود اس کا نام سورہ ابراہیم رکھ دیا۔ مستقل ایک صورت ابراہیم علیہ السلام کے نام پر نازل کی میرے رب نے۔ کیا مطلب؟ اس صورت میں مفسرین نے اس میں نقطہ یہ نکالا کہ اس صورت میں اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کی جہود کو بیان کرنے کے بعد وہ دعائیں ذکر کی ہیں جو دعائیں ان کی قیامت تک چلنے والی، جن میں سب سے بہترین اور مین دعا رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین۔ اب جتنے بھی قیامت تک مومن آئیں گے، تمام مومنوں کے لیے دعا کرنے والے کون ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام۔ تو ان دعاؤں کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے اس سورت کا نام سورہ ابراہیم ہی رکھ دیا کہ ابراہیم علیہ السلام نے دعا جو کی ہے وہ تمام مومنوں کے لیے کی ہے، صرف اپنے صحابہ کے لیے نہیں کی، بلکہ مکمل مومن جو دنیا میں آنے والے ہیں قیامت تک کے لیے تمام مومنوں کے لیے انہوں نے یہ دعا کی ہے، اور بڑی بڑی جامع دعائیں انہوں نے کی۔ اس میں سب سے بہترین چیز کہ انہوں نے اپنی اولاد کے لیے نماز کی پابندی کی دعا کی ہے۔ آج ہم جو خود بھی نمازی ہیں نا، وہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اپنے بچوں کی، اپنی اولاد کی نمازوں کا خیال رکھیں، اور اگر خیال رکھتے ہیں بیچارے پھر بھی پریشان ہیں کہ یار ہم کہتے بھی ہیں پھر بھی اولاد نماز نہیں پڑھتی، تو واللہ اس دعا کو کثرت سے پڑھیں، دنوں میں اللہ تعالیٰ آپ کی اولاد کو نماز کا پابند بنا دے۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں بڑی جامع ہوا کرتی ہیں، اللہ کی قسم۔ انہوں نے یہ دعا کی رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اپنی اولاد کے لیے بڑی دعائیں کی ابراہیم علیہ السلام۔ تو آپ ان کی نسل میں دیکھ لیں، کثرت سے انبیاء آئے۔ انبیاء کی کثرت کن میں ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں، دعا کی برکت۔ ایک اور انہوں نے دعا کی تھی وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، یا رب میں جب چلا جاؤں، یا میں کسی جگہ سے دوسری جگہ پہ چلا جاؤں، یا میں دنیا سے چلا جاؤں، تو میرے پیچھے والے جو لوگ ہوں ان کی زبانوں پہ اگر میرے بارے میں تذکرہ ہو تو بہترین اور اچھا تذکرہ ہو، برا تذکرہ نہ ہو۔ یعنی لوگ میرے بارے میں اچھا تذکرہ کریں، یہ نہ کہیں کہ چلو ٹھیک ہے چنگا ہے چلا گیا۔
تو یہ دعا جب کی تو آج تک آپ دیکھ لیں، کوئی یہودی ہے، کوئی عیسائی ہے، کوئی مسلمان ہے، کسی بھی مذہب کے ساتھ تعلق رکھنے والا ہے، ہر مذہب والا کہتا ہے ابراہیم ہمارے، ابراہیم کو برا کہنے والا کوئی بھی نہیں۔ مسلمان کہتے ہیں ہمارے، یہودی کہتے ہیں ہمارے، عیسائی کہتے ہیں ہمارے، جس کا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس کی تردید بھی کی کہ ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما، کہ ابراہیم نہ یہودی تھے نہ عیسائی تھے بلکہ وہ تو یک طرفہ اور مسلم تھے۔ جب اس بات یعنی آج تک بھی کوئی بھی غیر مسلم کسی بھی مذہب کے ساتھ تعلق رکھتا ہے وہ یہ نہیں کہتا کہ ابراہیم ہمارے نہیں ہے، نہ ہی ابراہیم کو برا بھلا کہتے ہیں، سارے ابراہیم علیہ السلام کی تعریف کرتے ہیں اور ان کو اپنی طرف ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ یہی بات ہے کہ ان کی دعائیں بڑی جامع ہوا کرتی ہیں، کثرت سے دیکھا کریں قرآن پاک میں ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں کون سی ہیں، وہ دعائیں کیا کریں اپنے لیے بھی، اپنی اولاد کے لیے بھی، امت مسلمہ کے لیے بھی۔ یہ ساری دعائیں انشاءاللہ یہ دنیا میں بھی فائدہ دیں گی، آخرت میں بھی فائدہ دیں گی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اولاد نمازی بن جائے، اگر آپ چاہتے ہیں اولاد آپ کی فرما بردار بن جائے، آپ اپنی اولاد پہ راضی ہو جائیں، آپ کی اولاد آپ کی فرما بردار ہو، تو سب سے بہترین اور مین دعا یہ ہے رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، یا رب مجھے بھی نمازی بنا دے اور میری اولاد کو بھی نمازی بنا دے۔ اپنے لیے بھی دعا کرنی نا، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ۔ اتنے بڑے نبی ہونے کے باوجود یہ دعا کر رہے ہیں کہ یا اللہ مجھے نماز کا پابند بنا دے، مجھے نماز کو قائم کرنے والا بنا دے، تو ہم کیوں نہیں کریں گے؟ چاہے آپ پکے نمازی کیوں نہ ہو پھر بھی یہ دعا کریں رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، یا اللہ مجھے نماز قائم کرنے والا بنا دے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم جتنی مرضی نمازیں پڑھ لینا، چاہے پکے نمازی کیوں نہ ہو، پھر بھی نماز میں غلطی کوتاہی رہ جاتی ہے۔ بسا اوقات وسوسہ کہیں اور چلا جاتا ہے، بسا اوقات انسان کا خیال انسان کے مکمل نماز میں نہیں ہوتا، نماز توجہ سے نہیں پڑھی جاتی، لیکن اس کو بہترین بنانے کے لیے انسان کو یہ دعا کرنی چاہیے یا رب میں چاہے پکا نمازی ہوں، ساری نمازیں پڑھتا ہوں، کوئی نماز نہیں چھوڑتا، ساری نمازیں جماعت کے ساتھ پڑھتا ہوں، لیکن میرے رب مجھے پھر بھی نماز کو قائم کرنے والا بنا دے تاکہ میں اپنی نمازوں سے وہ خیالات، وہ برے وسوسے دور کر سکوں اور نماز کو بہترین طریقے سے ادا کر سکوں۔ یہ دعا کرنی چاہیے رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اور میری اولاد کو بھی پابند بنا دے، ربنا وتقبل دعا، اے ہمارے رب میری دعا کو قبول فرما، میری دعا کو قبول فرما۔ دعا بھی کر رہے ہیں، قبولیت کی دعا بھی کر رہے ہیں، یا رب قبول فرما، ربنا اغفر لی، اے ہمارے رب مجھے معاف فرما، ولی والدی، اور میرے والدین کو بھی معاف فرما۔ آپ کو پتہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے والد کا تذکرہ قرآن پاک میں بھی آیا ہے، جو کہ انتہائی مشرک تھا اور شرک میں سب سے آگے نکلا ہوا تھا، لیکن اس کے باوجود ابراہیم علیہ السلام کو اپنے والد سے پیار کتنا ہے، پھر بھی اس کو بار بار کہتے بھی رہے ہیں اور دعا بھی کرتے رہے ہیں، ربنا اغفر لی ولوالدی، یا اللہ مجھے بھی معاف فرما اور میرے والدین کو بھی معاف فرما، وللمؤمنین، اور تمام مومنوں کو معاف فرما۔ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ انسان صرف اپنے لیے دعا نہ کرے بلکہ پوری امت مسلمہ کے لیے دعا کرے، اور کسی اور کے لیے دعا کرنا یہ بڑی بات ہے، بڑے حوصلے والی بات ہے، یہ کرنی چاہیے۔ نبی صاحب نے فرمایا تھا جب آپ اپنی کسی مسلمان بھائی کے لیے اس کے غیب میں دعا کرتے ہیں نا، جو بھی دعا کرتے ہیں، یا رب میرے فلاں مسلمان بھائی کی دنیا بھی بہتر کر دے، آخرت بھی بہتر کر دے، یا اللہ اس کو یہ دے دے یہ دے دے، جو آپ اس کے لیے کرتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ مقرر کرتے ہیں اور اس کی ڈیوٹی لگاتے ہیں کہ جو یہ اس کے لیے دعا کر رہا ہے اس کو بھی دے دو اور اس کو بھی اس سے وافر، اس سے بھی زیادہ بڑھ کے دے دو۔ ایک فرشتے کی ڈیوٹی لگتی ہے اور وہ اس کے لیے دعائیں کرتا ہے۔ فرشتہ اگر کسی انسان کے لیے دعائیں کرے وہ کبھی رد ہوگی؟ کبھی نہیں رد ہوگی۔ فرشتے اور جس کو مقرر بھی اللہ رب العالمین نے کیا ہو، جس کی ڈیوٹی یہی لگائی ہوئی ہو کہ اس کو بھی دے دو، تو اس لیے انسان کو چاہیے کہ جب بھی کسی کے دوسری مسلمان کے لیے دعا کرے بہترین دعا کرے، کیونکہ اسی کے لیے وہ بھی دعا کی جا رہی ہے، جو آپ دوسرے کے لیے کریں گے وہی دعا آپ کے لیے کی جا رہی ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ دوسرے مسلمانوں کے لیے بھی بہترین دعا کریں اور ان کے لیے بھی خیر اور بھلائی کی دعائیں کرتے رہیں۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔